السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے کیا لوگوں نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے؟ رمضان دراصل عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان روح کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آج ہم اس خاص پروگرام میں رمضان اور روزے پر تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ روزے کے اجر و ثواب اور روزے کے طبی فائدوں کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ مولانا محمد خالد علی ازہری اور ڈاکٹر اشرفی صاحب آپ کو روزے کے اجر و ثواب اور روزے کے طبی فائدوں کے بارے میں تفصیل سے واقف کروائیں گے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان پتہ چلا کہ رمضان کے مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ ایک عظیم نسبت حاصل ہے، تو روزے کے بہت سارے فوائد میں یہ بھی فائدہ ہے جیسے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندے مومن روزے کی حالت میں جب اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی جو دن بہ دن جو ترقی ہو رہی، دن بہ دن جو بازار ہوتے جا رہے ہیں، رمضان کیا ہو گیا، عبادت کا مہینہ نہیں کھانے کا مہینہ مشہور ہو گیا۔ ابھی غیر لوگ یہ بولے ارے تمہارا کھانے کا مہینہ آ گیا نا جی، ارے کوسا کھانے کا، ارے تم نا خوب کھاتے مہینے میں۔ کہ جب روزہ رہتے ہیں ہم تو جو ہمارے جو غذائی پارٹیکلس ہے، جو انٹسٹائن جو سنے اس کو آبزرو کر کے رکھتے ہیں، اور وہ کئی سالوں تک جو سنے اس کو وہ کر کے رکھتے ہیں۔ تو جب روزہ رہتے ہیں ہم تو ڈیٹاکسیکیٹ ہوتے ہو کے اس کے جو سیلس رہتے، جو کینسر سیلس ہے، جو اب نارمل سیلس ہے، وہ اس کو روزے کی حالت میں جیسے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ خوشیوں کی سوغات لاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر طرف رحمتیں، برکتیں اور رونقیں نظر آتی ہیں۔ رمضان المبارک میں مسجدوں کے روح پرور مناظر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے موقع پر مسجدوں کو روشنیوں سے منور کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد کی ہر چھوٹی اور بڑی مسجدوں کو روشنیوں سے منور کیا جاتا ہے۔ رمضان میں جب مسجدیں مصلیوں سے بھر جاتی ہے تو ماحول مزید روح پرور ہو جاتا ہے۔ رمضان میں لوگوں کے شب و روز بدل جاتے ہیں۔ سحر، افطار، نماز پنجگانہ، نماز تراویح، تہجد، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان میں بیشتر لوگ زیادہ وقت عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ رمضان میں روزہ فرض ہوا، قرآن نازل ہوئی۔ شب قدر کو اسی مہینے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ رمضان میں انسان گویا فرشتہ بن جاتا ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کو دراصل مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کی جو سرگرمیاں ہیں، سحر و افطار، نمازیں، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی، رمضان کی ان سرگرمیوں پر عمل کرنے سے بندوں کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ سال بھر وہ نیک راستے پر چل سکے۔ جنگ بدر اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئے۔ رمضان کئی اعتبار سے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ قرار پاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رمضان کا تعارف کروایا تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ ایک عظیم نسبت حاصل ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ اس ماہ مبارک میں اتنی بڑی جو ہے قرآن شریف کے نزول کی جو بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے اس ماہ مقدس کی برکت اور اس کی عظمت ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا
أدراك ما ليلة القدر۔ عزیزان محترم، ایک بات آپ غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس طرح سے فرمایا، صرف رمضان نہیں فرمایا، رمضان کا مہینہ فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس طرح سے پورا اس آیت کریمہ میں، اس جو ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے وارد ہے، صرف رمضان کا لفظ نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا، رمضان کا مہینہ فرمایا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورا رمضان عظمت والا ہے۔ رمضان کے چند دن یا رمضان کے بعض ایام عظمت والے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا رمضان عظمت والا ہے۔ اس پورے مہینے میں روزے فرض کیے گئے، اس پورے مہینے کا تقدس ہے، اس پورے مہینے کے اندر ایک بندے مومن کو مسلسل عبادت کرنا چاہیے اور مسلسل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہنا چاہیے۔ آخرت کے لیے نیکیاں کمانے کے حوالے سے رمضان کا مہینہ بہت اہم ترین مہینہ ہوتا ہے، تو جو ہے عبادتوں کا موسم، عبادتوں کا سیزن ہے رمضان کا مہینہ۔ جب یہ مبارک مہینہ آیا تو پھر اس سے غفلت کرنا بہت جو ہے افسوس کی بات ہوتی ہے، اور یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے آغاز میں تو بڑا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جیسا جیسا گزرتا ہے تو غفلت کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو سمجھنا ہے، جیسا آیت کریمہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، شہر رمضان فرمایا، رمضان کا مہینہ، یعنی جو اہتمام اگر کوئی پہلے دن کر رہا ہے تو وہی اسی طرح سے اہتمام مکمل مہینے میں بھی کرنا چاہیے۔ ایک دن، 2 دن یا پہلا دہا تراویح پڑھ لیں، اس کے بعد بعض لوگ تراویح پڑھ کے پہلے دہے میں بعد میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تراویح پڑھنا مکمل مہینے میں سنت موقدہ ہے، مکمل مہینے میں تراویح پڑھنا چاہیے، مکمل مہینے میں عبادت اور اطاعت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ سحری کی فضیلت ہے، سحر کھانے میں برکت ہے۔ حدیث شریف میں سحری کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سحری کرو کیا انتظام کر یا میرا سحری کرو مال مالا پہلے گاؤں سے آ کے سحری اٹھا رہے 10 سال سے تالاب کٹا یاقوت پورا مادانہ پیٹ پی ایس جورا بدر کا ایک گھر بس سے اٹھا رہا ہوں۔ رمضان کو روح کی پاکیزگی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر خود اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا۔ روزے کے اجر و ثواب، روزے کی فضیلت کے بارے میں مولانا محمد خالد علی اظہری نے روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو روزے ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عزیزان محترم، روزے کا ایک اہم ترین فائدہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ روزہ رہنے سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو روزے کے بہت سارے فوائد میں یہ بھی فائدہ ہے، جیسے تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندے مومن روزے کی حالت میں جب اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو بندہ غور کرتا ہے کہ اس کے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی کھانا میسر نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے۔ تو ایک روزے دار کو، جو غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، جو بھوک کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو روزہ بھوکوں کی بھوک کا احساس بھی دلاتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے دل کے اندر اوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان پہ جب کوئی چیز گزرتی ہے تو انسان صحیح طور پہ کسی چیز کا احساس کر سکتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے غریبوں کے احساس کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا میں ہی بدلہ عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے۔ عزیزان محترم، حالانکہ ہمارے ہر کام کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کے حوالے سے جو خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے،
اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ روزے دار کا جو عمل ہے روزہ رہنا ایک بے ریا عمل ہے، کہ بندہ ایک روزے دار روزے میں ہے اور اگر تنہائی میں چلا جائے، پانی پی لے، کھانا کھا لے جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزے دار اس سے بھی بچتا ہے۔ تنہائی میں جانے کے باوجود بھی، تنہا رہنے کے باوجود بھی اگر اس کو سخت پیاس لگ رہی ہو یا سخت بھوک لگ رہی ہو، تب بھی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اس کا روزے کا جو عمل ہے خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ روزہ عبادت کے علاوہ انسان کی صحت کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والے شخص کو مختلف بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ روزے کے طبی فائدوں کے بارے میں ڈاکٹر شیخ فتح احمد اشرفی نے روشنی ڈالی کہ جب روزہ رہتے ہیں ہم تو جو ہمارے جو غذائی پارٹیکلس ہے، جو انٹسٹائن جو سنے اس کو آبزرو کر کے رکھتے ہیں اور وہ کئی سالوں تک جو سنے اس کو وہ کر کے رکھتے ہیں۔ تو جب روزہ رہتے ہیں ہم تو ڈیٹاکسیکیٹ ہوتے ہو کے اس کے جو سیلس رہتے، جو کینسر سیلس ہے، جو اب نارمل سیلس ہے، وہ اس کو روزے کی حالت میں جیسے اس کو کھانا شروع کر دیتے، تو اس سے بیماریوں سے انسان بہت دور رہتا ہے اس سے۔ اب یہ صبح میں ہم سحر میں جو کھا لیتے اور اس کے بعد اسے شام تک ہماری غذا جسمیں بالکل پوری طریقے سے بند رہتی۔ اس میں ہمارے جو ڈائجسٹو سسٹمز کے جو جوسز ہے، لائپیز، ایمیلیز اور گیسٹرک جوسز جو ہے وہ ڈیٹاکسیکیٹ ہوتے ہو کے جو اب نارمل سیلس ہے باڈی میں، اس کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتے، تو انسان اس سے بیماریوں سے دور رہتا۔ اب اس میں روزہ رہنے سے آدمی جو پیٹ خالی رہتا، اس کا ایک ہارمون ہے ڈوپامائن، جو ہارمون ہے وہ گڈ ہارمون ہے، اس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ پیس آف مائنڈ رہتا۔ اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ آپ روزہ رہ کے دیکھیے، اس میں آدمی جس نے بالکل بغیر ٹینشن کے جس نے آدمی جس نے مائنڈ ایک دم فریش رہتا اس کا۔ ایسی حالت میں انہیں عبادت کرا، قرآن کی تلاوت کرا، اس کے معنی جانا، تو اس کے کیا ہے دماغ میں وہ چیز پوری طریقے سے بڑھ جاتی۔ تو الحمدللہ اب ہر مذہب میں ہے روزہ، ہر مذہب میں ہے۔ فاسٹنگ کرتے وہ لوگ، یہودی کرتے، نصرانی کرتے، عیسائی کرتے، ہندو لوگ کرتے، کرسچن لوگ کرتے، سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مگر اسلام میں جو ٹائمنگ سیٹ کرے، اسلام میں جو ٹائمنگ جو دیے، اسلام میں جو عبادت کا جو موقع دیے، اس سے ہٹ کے پیارا ٹائم ٹیبل کسی مذہب میں نہیں۔ یہ چیلنج ہے۔ الحمدللہ جب روزہ رہیں گے، اب رمضان جب ختم ہوتا، آدمی اپنے آپ کو اتنا فریش اور اتنا ہے۔ اب ہم ڈائٹ کنٹرول آج کل جو نکل گیا، جو ویٹ لاس کرنے کے لیے دوائیں لے رہے، جو جموں کو جا کے جو سنے ایکسرسائز وغیرہ کر رہے، آپ روزہ رہو، آپ ایک لمٹ سے جو سنے آپ اس کو سحر افطار کرو، آپ ایک صحیح طریقے سے عبادت کرو اس کے۔ دیکھیے آپ روزے کے طبی فائدوں سے آپ تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ احتیاط کے ساتھ سحر اور افطار میں کھانا کھائیں۔ ابھی جو دن بہ دن جو ترقی ہو رہی، دن بہ دن جو بازار لوٹتے جا رہے ہیں، رمضان کیا ہو گیا، عبادت کا مہینہ نہیں کھانے کا مہینہ مشہور ہو گیا۔ ابھی غیر لوگ یہ بولے ارے تمہارا کھانے کا مہینہ آ گیا نا جی، ارے کوسا کھانے کا، ارے تم نا خوب کھاتے مہینے میں، ارے یہ چیز ہم بنا لیے، بالکل اوور دا لمٹ ڈائٹ ہو گئی اس کی۔ اب ہم افطار کر لیتے یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم صبح سے بالکل فاسٹنگ میں تھے، کچھ نہیں کھائے، لہذا افطاری میں پھول، بھجیے، سموسے، تیل کی چیزیں سب پوری طریقے سے کھا لیتے۔ چلو مغرب کی نماز ہو گئی، پھر گھر جاتے یہ سمجھ کے کھاتے بھائی ہم صبح سے بھوکے تھے، چلو اب فل کھا لیے، چلو وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جیسے تراویح شروع ہو گئی، اب 20 رکعت الحمدللہ تراویح ہے۔ تراویح کا سسٹم بھی اتنا پیارا ہے، جب آدمی تراویح پڑھ کے 20 رکعت نکلتا، ہر آدمی کو بھوک لگنا شروع ہوتی، اور اتنی تیز شدت کی بھوک لگتی، اس کا دل بولتا اب کچھ کھاؤں۔ اب پھر جا کے اب دوستوں کے ساتھ اب چلو پھر اب بازار کا گشت شروع ہوتی، اب اس کے بعد پھر چلو وہاں ہری سچی ملی، وہاں حلیم اچھی ملی، فلانی جگہ آفر ہے، فلانی جگہ وہ ہے۔ اب یہ تو اوور لمٹ، ہم روزہ رہنے کے بعد جو روزہ کھولتے اس کے فائدے پورے ختم ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے بالکل ڈائٹ بالکل ہلکی غذا بغیر تیل کی غذا. اب یہ جنک فوڈ ہے. اب جنک فوڈ کیا ہے؟ پورے آئلی غذائیں ہیں. پورے جو آئلی غذائیں جو لینے سے لیئرس، جو اسٹمک کے لیئر، انٹسٹائن لیئرس ہے، لیور ہے، یہ پورے لیئرس میں جو ہے اس کے نارمل سیلز جس میں جمع ہونا شروع ہوتے، اور وہ ایک پیریڈ کے بعد ویک 2 ویک منتھ ایئر کئی سالوں تک یہ لیئر سے چپکے ہوئے رہتے. تو روزہ رہنے سے جس نے وہ پورے جس نے ڈیٹاکسیکیٹ ہو کے پورا آبزرو کر لیتا، آبزرو کر کے جس نے اس کو ختم کر دیتا. تو الحمدللہ صحت پوری طریقے سے اس میں قائم رہتی اگر اصول سے رہے تو. اب ہے الحمدللہ ہر گھروں میں جیسے غذائیں الحمدللہ ایک سے ایک. اب ہمارا بچپن تھا صرف ایک کھجور رہتا تھا، چنے کی ابلی ہوئی دال رہتی تھی، بس ایک سیب کا ٹکڑا، ایک موز کا ٹکڑا، بس اسے ہم روزہ کھول لیتے تھے. اب گھر گئے مختصر سا کھانا، اب شہر میں اٹھے مختصر سا کھانا. یہ ہوٹلیں، یہ آفرز، یہ بازار وغیرہ یہ چیز تھے مگر نہیں کے برابر تھے. رمضان کی آمد کے ساتھ حیدرآباد کے بازاروں کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. رمضان میں رات بھر دکانیں، بازاریں اور ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں. رمضان کے موقع پر حیدرآباد میں روزے داروں کے لیے خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں. حریص، حلیم، دہی وڑے اور دوسری لذیذ غذائیں روزے داروں کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں. خریدنے کے لیے جانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن رمضان میں صرف بازاروں میں جانا اور شاپنگ کرنا اور شاپنگ کا مہینہ بنا لینا، یہ بات نادرست ہے، یہ بات غلط بات ہے. بلکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. دیکھیے، خواتین گھروں میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اہتمام کریں، اور مرد حضرات مساجد میں رہیں. جس طرح بازار بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بازار میں ضرورتاً جانا چاہیے. کوئی چیز خریدے وہاں سے فوری آ جائیں. اور خریدنے کے لیے بھی جو ہے اوقات ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں، تراویح کے اوقات میں بازار بھرے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کے اوقات میں مساجد میں رہیں، تراویح کے اوقات میں مساجد میں رہیں. اس کے علاوہ دیگر جو اوقات رمضان میں ملتے ہیں وہاں جا کر مختصر سا جو ہے وقت نکالیں، ضروری سامان جو ضروری ہے اس کو خرید لیں اور واپس آ جائیں، پھر اپنی عبادت میں لگ جائیں. رمضان میں یہ ہونا چاہیے کہ مساجد مکمل طور پہ بھرے ہوئے نظر آئیں، اور جہاں جہاں پر جو ہے لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں وہ بھی جو ہے عبادت میں مشغول ہو جائیں، چاہے گھر میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں. وقت ملتا ہے تو عبادت میں پورے رمضان کو گزارنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ برکتوں والا ہے. رمضان کی ایک ایک گھڑی برکتوں والی ہے. رمضان کی ایک ایک ساتھ برکتوں والی ساتھ ہے. اس کا مکمل طور پہ لحاظ کرنا ہے. اگر کسی جو ہے بندے سے رمضان ایسے ہی مس ہو جا رہا، گھنٹوں اگر بازاروں کی نظر ہو جا رہا ہے، تو پھر دیکھیے نیکسٹ رمضان ملے گا نہیں ملے گا کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر ملے گا بھی انشاءاللہ، اگر ملے گا بھی تو یہ رمضان تو اس سے مس ہو گیا، یہ رمضان کی گھڑیاں تو اس سے مس ہو جا رہی ہیں. اس کا بھی مکمل طور پہ لحاظ کرنا کہ ایک لمحہ بھی اگر بے وجہ کے ضائع ہو رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے وقت کو جو ہے مکمل طور پہ پلان کر کے وقت کو گزارنا چاہیے. کہ یہ کیا ہے، یہ عبادتوں کا موسم ہے، سیزن ہے. جیسے ایک تاجر کیا کرتا اپنی تجارت کے لیے پہلے سے سیزن کی تیاری کرتا، اور جب سیزن شروع ہو جاتا وہ جو ہے غفلت نہیں کرتا. کوئی تاجر کو دیکھ لو آپ، اپنی دکان بند کر کے سیزن کے وقت میں دکان بند کر کے نہیں چلا جاتا، بلکہ ہمیشہ اویلیبل رہتا، اور یہ کوشش کرتا کہ خود اگر نہ بھی رہے تو کسی اسٹاف کو رکھے تاکہ اگر وہاں پر لوگ آئیں تو پھر اس کا کاروبار چل سکے. تو جب تجارت میں، دنیا کی تجارت میں جب ہم اتنا توجہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آخرت کے عمل کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے ہمیں کتنا زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ رمضان ملا، اس سے بڑھ کر جو ہے کیا نعمت چاہیے آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے. تو ضروری ہے کہ جو ہے رمضان کی پوری گھڑیاں، پورے ساعات، پورے اوقات کو ہم اس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں کہ رمضان ہم سے اس طرح سے گزر جائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور پورا رمضان ہم سے اس طرح سے گزرے کہ ہماری رمضان میں مغفرت ہو جائے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان تزکیہ نفس اور تربیت کا مہینہ ہے. امید کی جاتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی لوگ ایسا ہی زندگی گزارے جس طرح رمضان میں گزارتے ہیں.
سیاست ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں بس اتنا ہی. آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.